آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، کربلا میں جو جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب۔ کربلا میں جو جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب۔ چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، جب مدینے میں جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی صغریٰ کو زینب۔ جب مدینے میں جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی صغریٰ کو زینب۔ وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو۔ نائے سلوات دیجیے ایک مرتبہ۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا
شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شنگر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. اب میں ایک مطلب اور ایک شعر سنا کر جناب شفق صاحب کو گزارش آواز دوں گا، اور یہ 4 مصرے سوناب صاحب کے ہیں کہ بیکار ہے یہ جسم جو روح ازاں نہ ہو، بیکار ہے یہ جسم جو روح ازاں نہ ہو، اس زندگی کا کیا کروں جس میں مزہ نہ ہو، اس زندگی کا کیا کروں جس میں مزہ نہ ہو. اور عباس اس مقام پر لے آئے تشنگی، عباس اس مقام پر لے آئے تشنگی، ارے سورج سمندروں میں جہاں ڈوبتا نہ ہو. عباس اس مقام پر لے آئے تشنگی، عباس اس مقام پر لے آئے تشنگی، سورج سمندروں میں جہاں ڈوبتا نہ ہو. اب میں گزارا ہوں جناب شفق صاحب سے، شفق فیض آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں. معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے
راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لئی، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لئی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے، کوفہ و شام کے دربار میں چلتے چلتے، کوفہ و شام کے دربار میں چلتے چلتے، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عذرولوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوز ممبر ہوں، اور جو مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سب آگے آ جائیں، اور جو باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ ایک مطلب پانچے شعر کی، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ سے پہلے، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ سے پہلے، غم حسین ملا واجبات سے پہلے، غم حسین ملا واجبات سے پہلے، اور خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا، حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے، حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے، اور خیام صبر سے دیکھو دکھائی دیتا ہے، خیام صبر سے دیکھو دکھائی دیتا ہے،
جری کی پیاس کا دریا فرات سے پہلے، جری کی پیاس کا دریا فرات سے پہلے، اور ہنسی نے توڑ دیا ہے غرور تیروں کا، ہنسی نے توڑ دیا ہے غرور تیروں کا، یہ معجزہ بھی لکھو معجزات سے پہلے، یہ معجزہ بھی لکھو معجزات سے پہلے، اور حسین پشت نبی پر، نبی ہیں سجدے میں، حسین پشت نبی پر، نبی ہیں سجدے میں کس کی بات کروں کس کی بات سے پہلے، میں کس کی بات کروں کس کی بات سے پہلے۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ ہر ایک دور کو خیرات ملتی رہتی ہے، ہر ایک دور کو خیرات ملتی رہتی ہے، وہ جس کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ سے پہلے، وہ جس کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ سے پہلے۔ اور حسین آپ کے اکبر کا حسن اکبر ہے، حسین آپ کے اکبر کا حسن اکبر ہے، یہ حسن خلق ہوا کائنات سے پہلے، یہ حسن خلق ہوا کائنات سے پہلے۔ اور آخری شعر کی کہا جری نے اجازت جو شاہ دے دیتے، کہا جری نے اجازت جو شاہ دے دیتے، میں شام ہی کو مٹا دیتا رات سے پہلے، میں شام ہی کو مٹا دیتا رات سے پہلے۔ کہا جری نے اجازت جو شاہ دے دیتے، کہا جری نے اجازت جو شاہ دے دیتے، میں شام ہی کو مٹا دیتا رات سے پہلے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تاریخ میں نجف عباس، اسی کو کہتے ہیں تاریخ میں نجف عباس، جو دل کی بات سمجھتا ہے بات سے پہلے، جو دل کی بات سمجھتا ہے بات سے پہلے۔ نعرہ صلوات۔ اب بس میں ایک مطلب ایک شعر پڑھ کے جناب شرف اترولي صاحب کو گزارش آواز دوں گا کہ جری کا ذکر جسے ناگوار ہوتا ہے، جری کا ذکر جسے ناگوار ہوتا ہے، یزیدیوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے، یزیدیوں میں انہی کا شمار ہوتا ہے۔ اور بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے ٹکڑے، بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے ٹکڑے، ارے علی کا وار بہت شاندار ہوتا ہے، بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے ٹکڑے، علی کا وار بہت شاندار ہوتا ہے۔ اور سحر کو اس لیے حر قید ظلم سے نکلا، سر بھائی سحر کو اس لیے حر قید ظلم سے نکلا، ارے زمانہ یہ نہ سمجھ لے فرار ہوتا ہے، سحر کو اس لیے حر قید ظلم سے نکلا، زمانہ یہ نہ سمجھ لے فرار ہوتا ہے۔ اب میں سحر کو اس لیے حر قید ظلم سے نکلا، زمانہ یہ نہ سمجھ لے فرار ہوتا ہے، زمانہ یہ نہ سمجھ لے فرار ہوتا ہے۔ میں گزار ہوں جناب شرف اترولي صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزے ممبر ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ہم کیا ہیں عرش والے بھی تشریف لائیں گے، تارے عزا کے فرش پا جب جگمگائیں گے۔ ہم کیا، اب یہاں سے شعر کیونکہ بزرگان کا مجمع ہے، شعر دیکھیے گا، ترکیب کی داد چاہتا ہوں نجف بھائی۔ ہم کیا ہیں عرش والے بھی تشریف لائیں گے، تارے عزا کے فرش پا جب جگمگائیں گے۔ زہرا سے بات کرنا ہے رومال طور پر، زہرا سے بات کرنا ہے رومال طور پر، ہم آج اپنے اشکوں کو موسیٰ بنائیں گے۔ زہرا سے بات کرنا ہے رومال طور پر، زہرا سے بات کرنا ہے رومال طور پر، ہم آج اپنے اشکوں کو موسیٰ بنائیں گے۔ یہ بھی ترکیب دیکھے گا، لو آب نور بھر گئے شبیر جان میں، لو آب نور بھر گئے شبیر جان میں، یوسف اب اس فرات میں آ کر نہائیں گے۔ لو آب نور بھر گئے شبیر جان میں،
यूसुफ अब इस फुरात में आकर नहाएंगे, लो आबे नूर भर, ये भी शेर देखिएगा कि लो आबे नूर भर गए शब्बीर जौन में, यूसुफ अब इस फुरात में आकर नहाएंगे, दरिया की बात छोड़ो समंदर के शहर भी, दरिया की बात छोड़ो समंदर के शहर भी, चुल्लू में उसके आएंगे तो डूब जाएंगे। दरिया की बात छोड़ो समंदर के शहर भी, दरिया की बात छोड़ो समंदर का, आखिरी शेर हो ज़हमत तमाम, कि दरिया की बात छोड़ो समंदर के शहर भी, चुल्लू में उसके आएंगे तो डूब जाएंगे। शेर बतौर खास कि खंजर के दरमियान भी सजदा करेगा वो, खंजर के दरमियान भी सजदा करेगा वो, शब्बीर अपना सर नहीं काबा बचाएंगे, खंजर के दरमियान भी सजदा करेगा वो, शब्बीर अपना सर नहीं काबा बचाएंगे। इंतजार हूँ जनाब अजद मोहानी साहब से कि वो आए तशरीफ लाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। लक हुसैन की फर्शे अज़ा बिछाते हैं, मलक हुसैन की फर्शे अज़ा बिछाते हैं, तबर्रुकात वो खुल्दे बरी से लाते हैं, तबर्रुकात वो खुल्दे बरी से लाते हैं। वो बदनसीब है वो फर्शे अज़ा पे आते नहीं, जिन्हें हुसैन बुलाते हैं बस वो आते हैं, जिन्हें हुसैन बुलाते हैं बस वो आते हैं। एक नारे सलवात भेजें। दो कते छोटे छोटे, उसके बाद शकील भाई और नायब भाई आ ही चुके हैं और मोहसिन भाई हैं हमारे, इस सलवात सारा आबाद दे दें। जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायक़े है तेराम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायक़े है तेराम आए हैं। ओ ऐसी मजलिस को कौन छोड़ेगा, ऐसी मजलिस को कौन छोड़ेगा, जिसमें 12 इमाम आए हैं, जिसमें 12 इमाम आए हैं। नारे सलवात। बस नजफ साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ और ये 4 मिसरे बतौर ख़ास साथ फरमाइएगा कि ये असद भाई ये गमे शब्बीर का दस्तूर होना चाहिए, ये गमे शब्बीर का दस्तूर होना चाहिए, मजलिसों मातम यहाँ भरपूर होना चाहिए। चौथा मिसरा खास तौर चाहता हूँ कि ये गमे शब्बीर का दस्तूर होना चाहिए,
مجلس و ماتم یہاں بھرپور ہونا چاہیے. اور کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر, کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر, ارے ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے. کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر, کہہ رہی ہے قوم یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر, ممبروں سے اب سیاست دور ہونا چاہیے. اب میں گزار ہوں جناب نجف اترولوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزے ممبروں پر محمد و آل محمد صلوات. عرض کرتا ہوں کہ بجائے تیغ کے نظروں سے وار ہوتا ہے, بجائے تیغ کے نظروں سے وار ہوتا ہے, تیرے جہاد میں بھی انکسار ہوتا ہے, تیرے جہاد میں بھی انکسار ہوتا ہے. تو کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے. کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے. بجائے تیغ کے نظروں سے وار ہوتا ہے, تیرے جہاد میں بھی انکسار ہوتا ہے. آخر کلام میں ایک مطلب اور دو اشعار حاضر کر رہا ہوں. میں مطلب دیکھیں کہ جب تک در حسین کا سجدہ نہیں ملا, جب تک در حسین کا سجدہ نہیں ملا, میری کسی نماز کو قبلہ نہیں ملا. جب تک در حسین کا سجدہ نہیں ملا, میری کسی نماز کو قبلہ نہیں ملا. اب یہ شعر دیکھیں, پہلے میں دوسری دلیل عرض کر رہا ہوں. ایک بار سلوات کا سہارا دیں یہاں پر تشریف لے آئیں. جب تک در حسین کا سجدہ نہیں ملا, میری کسی نماز کو قبلہ نہیں ملا, تو فرش عزا پا سب کا برابر ہے مرتبہ. فرش عزا پر سب کا برابر ہے مرتبہ. کیا جون سے گلے میرا مولا نہیں ملا؟ فرش عزا پر سب کا برابر ہے مرتبہ. کیا جون سے گلے میرا مولا نہیں ملا؟ آخری شعر ہے تمام کہ آنسو زمانے بھر کے سوئے کربلا چلے, آنسو زمانے بھر کے سوئے کربلا چلے, اتنا کسی شہید کو پرسا نہیں ملا, اتنا کسی شہید کو پرسا نہیں ملا. آنسو زمانے بھر کے سوئے کربلا چلے, اتنا کسی شہید کو پرسا نہیں ملا. میں گزار ہوں جناب محسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزے ممبر ہوں. بہت مختصر سا وقت ہے اور مولانا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. کہ بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر, بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر اور اہل بیت کی چاہت محبت کے بغیر. اور دے گئے قرآن صامت اور ناطق جو رسول, دے گئے قرآن صامت اور ناطق جو رسول, ہم چھو نہیں سکتا کوئی ان کو طہارت کے بغیر. اور مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام, مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام, ہم جی نہیں سکتے قسم تھے ہم مودت کے بغیر. اور خم میں ممبر تھا کجاووں کا بنا اس واسطے, خم میں ممبر تھا کجاووں کا بنا اس واسطے, بھاگ نہ جائیں وہ اعلان خلافت کے بغیر. اور ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی, شاید کسی قابل ہو, ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی, ہمیں یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر, یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر. ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی, یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر. اور جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف, جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف. عشق حیدر ہو نہیں سکتا طہارت کے بغیر.
اور نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، ہو عبادت گر ادا اجر رسالت کے بغیر۔ اور آیا بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، آیا بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر۔ وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر۔ جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، مگر کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ اور پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، اما ہو کا عالم تھا جہاں میں ان کی خلقت کے بغیر۔ اور ہم نہیں ڈرتے قیامت کی کسی افواہ سے، ہم نہیں ڈرتے قیامت کی کسی افواہ سے، اما آئے گی کیسے قیامت رب کی حجت کے بغیر۔ اور بس مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، دیکھیے گا بہت اچھا ہے، اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، فائدہ دے گی نہ محسن۔ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، فائدہ دے گی نہ محسن اچھی سیرت کے بغیر۔ جناب صادق صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزے ممبر ہوں۔ اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، شین اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں
قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے، گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ آخری شعر ہے، کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستمگر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ نایاب شکیل صاحب اور نائب ہلوری صاحب ہی رہ گئے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں نایاب شکیل صاحب سے کہ وہ سوزخانی کے فراز انجام دیں۔ عقل عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے، میں وہ بندہ ہوں جو غائب ہوں موجود ہوں۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد والا۔ نام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے
آدم کو دیا ہے پے کر، ان کی تخلیق کے ہر کام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، کن فیکون کے احکام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، تندی سیل کے ہنگام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، حاصل کلام شعر سماج کو مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا،
جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جدھر سے لاشائے اکبر گئے ہیں لے کے حسین، نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں۔ جو شاعری کی دنیا کے بھی نایاب ہیں، جن کا نام بھی نایاب ہے، میں ان کو آواز دیتا ہوں ان 4 مصروں سے، آپ بھی آمادہ ہو جائیں، اور یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں، ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں، اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، دلیل ہے 4 مصرے میں کہ اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں۔ اب میں گزار ہوں جناب نایاب ہلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوزے ممبر ہوں۔ کرب و بلا کے شیدائی، کرب و بلا کے شیدائی، حیدر کے دیوانے جیت گئے، کرب و بلا کے شیدائی، حیدر کے دیوانے جیت گئے، جن پر بدھی تھی نادلی وہ سارے شان جیت گئے، جن پر بندھی تھی نادلی وہ سارے شان جیت گئے۔ اور یہ دونوں مصر بھائی، دیکھے زمانہ
مولا رضا کی پشت پناہی کائے جات دیکھے زمانہ مولا رضا کی پشت پناہی کائے جات بم کے دھماکے ہار گئے تسبیح کے دانے جیت گئے بم ڈال کر لشکر پیک حیدر نظر عباس نے اہل علم تشریف فرما ڈال کر لشکر پیک حیدر نظر عباس نے توڑ ڈالی مرحبیت کی کمر عباس شعر حاضر کر رہا ہوں شعر دیکھیں بھائی کربلا میں جن کے سینوں میں خدا کا ڈر نہ تھا ان کے دل میں بھی بٹھایا اپنا ڈر عباس شعر سماعت کریں حضور ایک چلو میں سمٹ سکتا ہے پانی کا وجود کر دیا دریا کو کتنا مختصر عباس دیا دریا کو کتنا مختصر عباس حملے قاسم پا آپس میں یہ کہتے تھے اردو دے دیے شاگرد کو سارے ہنر عباس دے دیے شاگرد کو سارے ہنر عباس نے قبلہ شعر دیکھیں شام سے آیا تھا جو لاکھوں کا لشکر کربلا کر دیا اس کے سفر کو بھی صفر عباس کر دیا اس کے سفر کو بھی صفر عباس نے جنگ ہمت سے لڑی جاتی ہے تیغوں سے نہیں جنگ ہمت سے لڑی جاتی ہے تیغوں سے نہیں کر دیا آخر یہ دریا چھین کر عباس نے
ख़ास तौर से ये शेर समाप्त कर लें, आखिरी शेर है, शायद किस काबिल हो, काफिया भी देख लें। करबला में उम्र की पाबंदियों को तोड़ कर जुल्म की औकात बतलाई है हर अब्बास ने, जुल्म की औकात बतलाई है हर। एक मतलब और दो शेर पेश करके मैं बस मौलाना साहब को दावत सुखन देता हूं कि अज़ा के फर्श पा, मौलाना साहब मतलब भाई कि अज़ा के फर्श पा, मैं गुजारिश करता हूं तमाम उनसे कि आगे आ जाएं, पीछे बैठने वाले की दिक्कत हो रही है, थोड़े आगे आप लोग थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, जो भी मोमिन थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ जी, ठीक है। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ा के फर्श पा जो तरबियत नहीं होती, अज़ा के फर्श पा जो तरबियत नहीं होती, हमें खुदा की कभी मारिफत नहीं होती, हमें खुदा की कभी मारिफत नहीं होती, और गमे हुसैन का आंखों पर है करम वरना, गमे हुसैन का आंखों पर है करम वरना इन आंसुओं की कोई हैसियत नहीं होती, गमे हुसैन का आंखों पर है करम वरना इन आंसुओं की कोई हैसियत नहीं होती, और करम हुसैन का मोजिज है बाखुदा वरना, करम हुसैन का मोजिज है बाखुदा वरना तेरे कलाम में ये खासियत नहीं होती, तेरे कलाम में ये खासियत नहीं होती। अब मैं गुजार हूँ जनाब डॉक्टर कलवे रुसैर साहब से कि वो आएँ और सोज़ा मिंबर हों बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदिल अरब वल अजम, जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम, नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म, शफ़ीउल उमम, साहिबुल जूद वल करम, मौलाना अबुल क़ासिम हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़नबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आवाज़ आ रही है आपको? आखिरी आदमी तक आ रही आवाज़? अदारान सैयदुश्शुहदा, इस मजलिस में वो तमाम हजरात मौजूद हैं जो हर एक मजलिस में मौजूद रहते हैं, चूँकि इन 2 महीना 8 दिनों तक हमारे यहाँ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो मजलिस सैयदुश्शुहदा है। गो यूँ तो सारे साल अहमियत है, मगर बिलखुसूस वल खुसूस इन 2 महीना 8 दिनों में ख़ास तौर से हम दूसरे कामों को स्लो और अज़ादारी को बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी से अदा करने मनाने की कोशिश करते हैं। अब ये आवाज़ है तो इस समय थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन आपकी इस मौसम और यहाँ की ज़हमतों को कम करने के लिए हवा जो है वो तो थोड़ा सा, भैया आगे आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आप हजरात आगे आ जाइए, पीछे भी जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो और वो आगे आ सकें। बहुत शुक्रिया, बेपनाह शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आप सभी मौजूद हैं। आप जानते हैं मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करता और वही कोई 35-40 मिनट में अपनी बात
شروع بھی کروں گا اور ختم بھی کر لوں گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان مذہب کے مکھیا کے سلسلے سے ان مذہب والوں نے کبھی کہیں برابری کی بات نہیں کی۔ کرسچنز کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ عیسیٰ ہم جیسے۔ یہودیوں کو پڑھ لیجئے، کبھی انہوں نے نہیں کہا موسیٰ ہم جیسے۔ اہل ہنود کی پڑھ لیجئے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ کرشنا ہم جیسے۔ جتنے مذہب ہیں ان کے مکھیا کے، ان کے رہبر کے، ماننے والوں کا شروع سے یہ سلیقہ، طریقہ اور ادب رہا کہ انہوں نے ہمیشہ خود کو کمتر مانا، انہیں افضل مانا۔ یہ صرف مسلمان ہیں، یہ صرف مسلمان ہیں جنہوں نے خود تو کمتر تھے، معاذ اللہ اپنے نبی کو خود سے کمتر بنا دیا۔ بھائی درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں ایک اصول بنایا گیا۔ اصول کیا ہے حضور؟ جسے محمد کا چہرہ دیکھنا ہے وہ علی کا چشمہ لگائے، کیونکہ جب تک علی کی عینک نہیں لگتی محمد کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے درمیان۔ جب آپ ولایت کی عینک لگائیں گے تو آپ کو محمد کریم دکھے گا، محمد عظیم دکھے گا، صاحب کرامت دکھے گا، صاحب معجزہ دکھے گا، نبیوں کا نبی دکھے گا، ولیوں کا ولی دکھے گا، زمین و آسمان کا وارث دکھے گا، جبرائیل آتا جاتا دکھائی دے گا، طہارتوں سے گھرا ہوا دکھائی دے گا، کبھی کوئی کاندھے پہ دکھائی دے گا، کبھی کوئی گود میں دکھائی دے گا، کبھی کوئی بستر پہ دکھائی دے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ؟ اگر سمجھ رہے ہیں، جس نے بھی علی کی عینک چڑھائی اسے محمد معتبر دکھے گا، جس نے عینک اتاری اسے اپنے جیسا بشر دکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا علمی میدان کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ سفر کر لیا جائے۔ موضوعی علم ہے تو ذرا سا نزدیک لے کے چلوں آپ کے سامنے تو آپ محسوس کر پائیں میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو انسان ہے، منشیہ، آدمی، مانو جاتی، یہ جو جسے منطق والے بولتا ہوا جانور کہتے ہیں، حالانکہ میں اس سے اگری نہیں ہوں، ہیں وہ انسان جسے بنانے کے بعد فخر محسوس کرے، اسے آپ کس زبان اور کس نظریے سے جانور لکھیں گے؟ اگر اسی نظریے سے کہ جان ہے تو جان تو بہت ساری چیزوں میں ہے، کچھ دکھتی ہیں کچھ نہیں دکھتی ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تشبیہ بھی کسی سے نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ زمین ہے، جملہ کہنے جا رہا، یہ وہ زمین ہے جس پہ نبوتوں کے مکان کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر محسوس کر سکتا، پوری توجہ، یہ وہ بڑی زمین ہے، یہ وہ معتبر زمین ہے جسے مل جائے، ذرہ برابر مل جائے وہ چمکنے لگتا ہے۔ سورج کیا روشنی دے گا جو انسانیت میں روشنی ہوتی ہے؟ میں نے پھر بڑا جملہ آپ کے سامنے کا، سورج کیا روشنی دے گا جو انسانیت میں روشنی ہوتی ہے؟ کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اس میں کیا طاقت ہوگی جو ایک انسان کی دعا میں طاقت ہوتی ہے؟ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی یہ انسان، بے پناہ، صاحب عزت، صاحب کرامت، سب کچھ ہے، یہ انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا، اس نے جو ساری کائنات بنائی
اس ساری کائنات کی ایبلٹی، ساری کائنات کی خوبصورتی، ساری کائنات کی ویلو، ساری کائنات کی ویلتھ، ساری کائنات کی زندہ چیزوں کی پوری کائنات کو اگر سمیٹ کے کہیں جمع کیا تو وہ انسان ہے۔ ہیرا اس کے اندر، جواہرات اس کے اندر، ندی دریا اس کے اندر، اچھا برا اس کے اندر، اور اس کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے جس کا نام فکر ہے۔ اس کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے، نہ دکھنے والی سب سے قیمتی چیز ہے جس کا نام فکر ہے۔ ایک جملہ کہوں، دیکھیں 9 دن پہلے بھی ہر ہر تھا اور 9 دن کے بعد بھی ہر ہے۔ پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں، 9 دن پہلے بھی ہر تھا، 9 دن کے بعد بھی ہر ہے۔ بدلا کیا؟ کپڑا بدلا، سیم کپڑا، لینگویج بدلی، سیم لینگویج، گھوڑا بدلا، سیم گھوڑا، زبان بدلی، سیم زبان، نیشنلٹی بدلی، سیم نیشنلٹی۔ بدلا کیا؟ بدلا کیا؟ اب تک حسین نہیں تھا، اب حسین آ گیا۔ حسین آیا، فکر بدل گئی، فکر بدلی، ہر سے ہر علیہ السلام بن گیا۔ محسوس کر پا رہے ہیں اس انسان کی دنیا میں سب سے بڑی چیز فکر ہے۔ موضوع سے باہر چلا جاؤں گا، اس لیے بس اسی کو آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں پوری کائنات کو اس نے سمیٹا اور سمیٹ کے انسان میں بند کر دیا۔ یہ جو سارے انسان ہیں، اب وہ چاہے گورے ہوں، چاہے کالے ہوں، عربی ہو، اجمی ہو، یہ پوری دنیا سمٹ کے کہاں آ گئی؟ انسان میں آ گئی۔ انسان سمٹ کے کہاں آیا؟ اللہ نے انسان کو سمیٹا، اس کی نیتوں میں بند کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی پوری دنیا سمٹ کے کہاں آئی؟ انسان میں آ گئی۔ انسان سمٹ کے کہاں آ گیا؟ اس کی نیت میں آ گیا۔ جیسی نیت ویسے اس کی ویلو۔ اچھا انسان کی بری نیت تو پھر ویلو کیسی ہوگی؟ بری ہوگی نا۔ برا انسان ہے، اچھی نیت ہے، کیا کریں گے آپ؟ نیت کو ویلو کریں گے نا۔ تو ساری دنیا سے سمٹ کے آدمی میں کمالات جمع ہوئے، پھر اب اس انسان کو سمیٹ کے اللہ نے کہاں بند کر دیا؟ نیت میں۔ نیت کہاں بند ہے؟ علم میں۔ علم کا شہر محمد ہے اور دروازہ علی ہے۔ آیا آیا، میں کہاں سے کہاں انسانیت کے سفر کو لے آیا۔ پوری دنیا سے سمٹا، آدمی میں بند ہوا، آدمی سے سمٹا نیت میں بند ہوا، نیت سے سمٹا علم میں بند ہوا۔ اب علم تک آ گیا نا، اب کہیں تو ڈھونڈو گے کہاں علم ہے، تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا اعلان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی بابها۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا میں جانکار ہوں، یہ نہیں کہا میں پی ایچ ڈی ہوں، یہ نہیں کہا میں معلومات کی کھدان ہوں، یہ نہیں کہا جو کچھ ہے میرے پاس ہے، یہ نہیں کہا مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے سوال کر لو۔ کہا میں شہر ہوں۔ شہر، آپ کو کچھ پتا چلا؟ شہر میں مکان بدلتے ہیں، شہر نہیں بدلتا۔ شہر میں مکان بدلتے ہیں، شہر نہیں بدلتا۔ شہر وہی رہتا ہے، شہر کی سرحدیں بدلتی ہیں، شہر وہی رہتا ہے۔ شہر کے کلومیٹرز بدلتے ہیں، شہر وہی رہتا ہے۔ حد ترخص بدلتا ہے، شہر وہی رہتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تم محمد کے شہر میں جاؤ گے تمہیں دروازے پہ علی ملے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سوال کرو اور تمہیں جواب نہ ملے۔ درود پڑھے محمد وال۔ علم کا شہر کون ہے؟ میرے رسول ہیں۔ دروازہ کون ہے؟ میرے مولا ہیں۔ وہ جو شہر والے ہیں، وہ عجیب سی بات ذہن میں آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 40 کا زمانہ اور 40 کے ایام آنے والے ہیں۔ آپ سبھی انشاءاللہ کربلا جائیں، اور جنرلی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے بس مولا بلا لیں ہم چلے جائیں گے۔ آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیے، مولا بلا لیں گے۔ اس ٹرینڈ کو، اس سوچ کی ٹرینڈ کو ختم کریں کہ مولا بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ نہیں، آپ تیاری کیجئے، مولا بلا لیں گے۔ 5000 روپے نکالیے،
سال کے اینڈ میں مولا خود اسے 1 لاکھ بنا دیں گے. زیارت پہ چلے جائیے گا. ان کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے بلندی پر نہیں کہ ہمیں وہ بلائیں، مگر ہم جانے کی کوشش کریں گے تو روکیں گے نہیں. سمجھ رہے نا؟ روکیں گے نہیں، کہیں گے تمہاری طلب تھی ہماری بارگاہ میں آنے کی، ہماری بھی عطا ہے، تم آ جاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم مجلس سے اٹھے ہیں، طے کریں اس سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے. گھر جا کے 5,000 روپے نکال دیجئے، الگ رکھ دیجئے. جب جب مولا تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، جیسے EMI یاد رہتی ہے، جیسے کار کی قسطیں یاد رہتی ہیں، جیسے موبائل کا بل یاد رہتا ہے، جیسے گھر کی بجلی کی بل یاد رہتا ہے، جیسے بچوں کی فیس یاد رہتی ہے، ویسے آپ کو اگر زیارت بھی یاد رہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے آپ اسے یاد کریں اور 11ویں مہینے وہ آپ کو یاد نہ کریں. درود پڑھیں محمد تو عزیزان محترم، محسوس کیا آپ نے؟ سب سے بڑی چیز علم ہے. اب علم کو میں دنیاوی اور دینی دونوں طریقے سے کمبائنڈ کر کے ایک سفر پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. محسوس کیجئے گا. دیکھیں کس چیز کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے. علم، ادراک جب انسان کو بلند کرتی ہے تو یہ حکمت تک پہنچتا ہے. حکمتیں جب اپنے ساتوں آسمان کے پرے پرواز کرنا چاہتی ہیں تو عرفان کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ گاؤں کے ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہوا، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا. درد نے خبر دی کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس آیا، کیونکہ اسے گاؤں کے مکھیا نے کہا تھا، جو تھوڑا پڑھا لکھا تھا، گریجویٹ تھا. کہتا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ. اب ڈاکٹر عالم نہیں ہے، ڈاکٹر عالم نہیں ہے، ڈاکٹر حکمت والا ہے. اس کے پاس حکمت ہے. یہ علم کی اگلی سیڑھی ہے، یہ علم سے آگے کی چیز ہے. علم میں جو سامنے ہے وہ دکھائی دیتا ہے، حکمت میں جو سامنے کے پیچھے ہے وہ دکھائی دیتا ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنا ہے. انہوں نے دنیا کی چند مشینوں کا سہارا لیا اور بتایا کہ آپ کے آنت میں ایک زخم ہے اور ہم چیک کرا رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے بتایا خدا نہ کرے کینسر ہے اور اس کی یہ اسٹیج ہے، آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے پوچھا مریض نے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا نہیں، جس نے پیدا کیا ہے وہ چاہے تو بچا سکتا ہے. محسوس نہیں کیا آپ نے؟ میں نے ایک عام آدمی کی کیٹیگری بتائی، پھر ایک عالم کی کیٹیگری بتائی، پھر ایک ڈاکٹر کی کیٹیگری بتائی. اب جو اگلی منزل ہے وہ عرفان کی. عرفان علم کی وہ آخری سیڑھی ہے جہاں سامنے پردے ہو تو بھی پیچھے کے سارے معاملے دکھائی دیتے ہیں. جو عرفان رکھنے والوں کا امام ہے وہ جب گفتگو کرتا ہے، جو علم رکھنے والوں کا امام ہے وہ جب گفتگو کرتا ہے، اور جو انسانوں کا امام ہے وہ جب گفتگو کرتا ہے تو لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے. جب عام انسانوں کا امام گفتگو کرتا ہے تو امام کہتا ہے جہاں ڈر لگے وہاں کود جاؤ، کیونکہ تمہیں کودنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بھاگنے سے ہو جائے گا. خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، ایک ایک گھنٹہ ایک ایک جملے پر جا سکتا ہے. میں صرف بہت کم لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں تقریر کو. جب وہ صاحب حکمت میں گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کمیل میں جھرنے کے گرتے ہوئے پانی سے تمہاری قندیلوں کو روشن کر سکتا ہوں. آیا آیا آیا. اور جب عرفان والوں کے درمیان گفتگو کرتا ہے تو وہ محمد کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے معراج کا واقعہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ مل جل کے درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزان، آپ علی کو دیکھیں، علی کن میں بات کر رہے ہیں؟ وہ جن میں بات کرتے ہیں ان کے معیار کے حساب سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اپنے معصوموں کو کلاموں میں نہ ڈھونڈا کرو، چونکہ کلام میں وہ تمہاری عقل کے حساب سے بات کرتے ہیں. اپنے معصوموں کو دعاؤں میں دیکھا کرو کہ وہ دعائیں اپنے خدا سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ان کا معیار کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اب میں علم کی سب سے چھوٹی شریणी، سب سے چھوٹی کلاس کا تذکرہ کرتا ہوں، جس میں بس ظاہر دکھتا ہے، باطن نہیں دکھتا۔ اسے آپ کہہ لیجئے جیسے آپ کے دروس ہیں، چاہے وہ اصول کا ہو، کلام کا ہو، تاریخ کا ہو، میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، علم ابدان ہو، علم ادیان ہو۔ اگر آپ گاڑے گاڑے لفظ پسند کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بول دیتا ہوں، سادی سودی زبان پسند کرتے ہیں تو میں سادی زبان میں ہی مطلب کمفرٹیبل رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے پڑھا، اور اگر ایسے سخت جملے بول دوں تو مجھے لگتا ہے میں کچھ وزنی چیز بول کے چلایا ہوں، پتہ نہیں کہ اس لفظ کے ترجمے کے اس رومال کی گرہ کو ہمارا سننے والا کھول پائے گا کہ نہیں کھول پائے گا۔ جو علم کی شاخیں بیان کرنے والے علماء ترین لوگ تھے، انہوں نے کہا علم کے دو حصے ہیں، ایک جسموں کا علم ہے اور ایک دینوں کا علم ہے، یا دینوں میں جو علم ہے، الگ الگ مذاہب کے الگ الگ علم ہیں، ان کا بھی علم ہے، اور ان مذہبوں کو جاننے کا بھی علم ہے، اور پھر اسی طرح ہمارا بھی علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سارے علموں کا خلاصہ، اور پھر اس علم میں ایک بہت خاص بات ہے کہ ایک علم وہ ہے جسے کسبی کہا جاتا ہے، اور ایک عطیے سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک میں آپ پروسیس فالو کرتے ہیں، 8ویں میں ہیں، 9ویں میں جائیں گے، 12ویں میں ہیں، گریجویشن میں جائیں گے، گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ، یہ پروسیس کو فالو کریں گے آپ، ہے نا؟ ایک علم ہے جس میں وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، اور جب وہ دے دیتے ہیں تو آدمی کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور نجف میں ایک پریشان شاگرد ہے، کئی سال ایک ہی کلاس میں فیل ہوا ہے، اس کی حالت آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا ہوگی۔ روتے روتے سو گیا مولا کے روضے پہ کہ مولا اب نہیں جاؤں گا جب تک کچھ مل نہیں جائے گا۔ خواب میں باب مدینۃ العلم کو دیکھتا ہے، فرما رہے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھا، اب کیا حالت ہوئی ہوگی جسے علی نے بسم اللہ پڑھائی ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ سوال بھی سمجھتا تھا، سوال کے جواب بھی سمجھتا تھا، اپنے مدرسوں کو حیران کیا، اپنے ٹیچروں کو پریشان کیا، جو ہیڈ ماسٹر تھے ان کو بھی پریشان کیا۔ پھر وہ پرنسپل کے پاس آ کے بیٹھ کے کہتا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ کا سوال کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے اس کا جواب کیا ہے۔ انہوں نے پیشانی کی طرف دیکھ کے کہا کہ جس نے تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہے۔ تو ایک عطیہ ہے، ایک آپ کو ملتا ہے، تو جسے مل جاتا ہے وہ بڑا با کمال بن جاتا ہے۔ تو اب ان سارے علموں میں جو یہ عطیہ کا سلسلہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کا دروازہ بند مت کیجیے گا۔ عطیہ کسے ملا کرتا ہے؟ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں۔ وابستگی کیا ہے حضور؟ وابستگی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، وابستگی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اسے محسوس کرنا، سوشل زندگی کا جملہ ہے، اپنے اپنے گھروں کو، ارد گرد کے حالات کو، پڑوسیوں کو، سب کو دیکھ لینا۔ پہلے ہماری گھروں سے وابستگی رہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ ہم کھانا گھر میں کھایا کرتے تھے۔ اب ہماری وابستگی گھروں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ ہم کھانا باہر کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، وہاں بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک چیز ہے ہوٹل میں سیکھنے کی، مسلمان نے جتنی بڑی بڑی لائٹیں بریانی کے دیگوں پہ لگائی ہیں، اگر دماغ پہ لگا دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وابستگی۔ ہماری وابستگی کمزور ہو رہی ہے گھر سے، کیوں؟ چونکہ گھر کی غذا کم ہو رہی ہے۔ کیوں کم ہو رہی ہے؟ چونکہ گھر میں جو نئی بہویں آ رہی ہیں ماشاءاللہ انہیں دنیا چلانا آتا ہے، روٹی بنانا نہیں آتا۔ آئے محسوس کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ برا نہیں ہے، نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے روٹی بنانے والی یا دوسری خادمہ یا دوسرے مددگار آ سکتے ہیں، مگر میں تو سماج کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے دادیاں، نانیاں، پہلے گھروں کی عورتیں، اگر 100 لوگ آ جاتے، 2 گھنٹہ باہر بحث اور گفتگو ہو رہی ہے، 100 آدمی کا کھانا تیار ہے، 50 آدمی کا کھانا تیار ہے، چلیے کم سے کم 20 کی تو بات بول ہی سکتا ہوں میں، 20 کی تو بول سکتا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے پردے میں ہماری کوئی ماں بہن کہے کہ بھیا کس گھر میں 100 آدمی کھانا بنتا ہے بتاؤ،
ممبر سے پڑھ کے چلے گئے، 100 آدمی کا گھنا بھلا کوئی بنا پائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے معاملہ، تو اسے ذرا سمجھیے گا۔ تو کیا ہوا کہ ہماری دادی نانی جو کچن سنبھالا کرتی تھیں، وہ کچن غذا کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، دوا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، دوا کے لیے، اور دوسروں کو اجازت نہیں تھی، چونکہ معلوم تھا کہ نظر بد کا بھی مسئلہ ہے، معلوم تھا کہ طہارت کا بھی مسئلہ ہے، معلوم تھا کہ نظر و نیاز کا بھی مسئلہ ہے، تو گھسنے کے لیے بھی ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا تھا کہ کچن کے اندر وہی جائے گا جسے طہارت کا معلوم ہو، نجاست کا معلوم ہو، چیزوں کا علم ہو، جو جانتا ہو کہ کب کیا بنانا چاہیے، کس کو کیا دینا چاہیے، کس کے سامنے کیا سرو کرنا چاہیے، ایک پوری کی پوری معلومات ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں کچن کمزور ہو گیا، ہمارے علاقے کا ہوٹل مضبوط ہو گیا۔ ہم ایک جملہ تقریر میں کہا کرتے ہیں، تمہیں کسی شہر کے رشتے کی حالت عقل کے ترازو پہ تول کے دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہاں دعوتیں گھر میں کھلائی جاتی ہیں یا ہوٹلوں میں کھلائی جاتی ہیں۔ اگر ہوٹلوں میں دعوتیں کھلائی جا رہی ہیں تو سمجھو کہ گھروں میں رشتے کمزور ہو چکے ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ ہماری بزرگ مائیں، دادیاں، نانیاں، جب کوئی دوست آتا تھا، 2:30 بج گیا، گھر والے سب کھانا کھا چکے، 2 روٹی بچی ہے، بیٹا کھا لو، میرا ایک دوست بھی آیا ہے، ارے دوست آیا ہے تو اسے بٹھاؤ، ابھی تیار ہو جائے گا، 10 منٹ لگیں گے تیار ہو جائے گا۔ کبھی کسی بزرگ عورت نے اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ بھائی ابھی تم کھانے کی بات کر رہے ہو، ابھی تھوڑی تیار ہوگا، 2.5-3 گھنٹے لگیں گے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، آپ اپنی میموری پہ زور ڈال کے سوچئے گا کہ کبھی ہماری گھر کی عورتوں نے کبھی رزق کے معاملے میں نا امیدی سے بات کی تو بتائیے گا؟ کبھی نہیں، بس ٹھہریے، بس ٹھہریے، ابھی انتظام ہوا جاتا ہے۔ یہ تو میں اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ میں تمہیں اپنی ادبیات دکھاتا ہوں۔ غریب عورتیں ہیں جن کا شوہر 4 دوست کو لے کے آ گیا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، پریشان ہے، بنائیں تو کیا بنائیں، تیار کریں تو کیا تیار کریں۔ شوہر آ کے پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ بھائی کچھ ہے نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود بیوی نہیں کہتی اپنے شوہر سے کہ کسی کو لانے کے پہلے اپنے کچن کی حالات دیکھ کے لانا چاہیے، بلکہ وہ کہتی ہے میں ابھی پڑوس سے انتظام کرتی ہوں، میری دوست سے پوچھواتی ہوں، باہر سے لے کے آتی ہوں، ضرور کھانا بنا کے دیا جائے گا۔ ہماری وابستگی کمزور ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے گھر کا کچن ٹھیکے پر کہیں اور جا چکا ہے۔ خدا را اس ٹھیکے کو ہٹاؤ۔ یہ ٹھیکہ جو بڑی بڑی امریکہ اور لندن کی کمپنیوں کا روٹی سے پیزا اور برگر کا سفر تمہیں کروا چکا ہے، وہ تمہیں کہاں تک لے جائے گا تمہیں معلوم نہیں۔ سماج میں رشتہ کمزور ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمہاری گھروں کی وابستگی کمزور ہو گئی ہے، اور تمہیں اگر ایمان بچا کے رکھنا ہے تو فرش اعضاء سے وابستگی بنا کے رکھو، چونکہ یہی وہ فرش ہے جو تمہارے اندر سے ہر سال بناتا ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد سلامت رہیں۔ ہم لوگوں نے یہ پیزا برگر اور یہ باہر کی دکان کی چیزیں شاید 22 23 24 25 سال کے بعد کھانا شروع کی ہوں گی۔ 10-15 سال میں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے جو بڑے بہترین تحفے ہیں، یہ بلڈ پریشر اور شوگر اور یہ ساری بیماریاں نزدیک آ جاتی ہیں۔ یہ جو نئی قوم ہماری، نئی نسل ہماری ہے، جس نے سمجھ رہے ہیں نا، جس نے شروع کے 15 مہینے کے بعد سے اور 2.5 سال اور 3.5 سال کے بعد سے ہی بیٹھتے ہیں ہندوستان میں ہیں، کھاتے ہیں امریکہ کی غذا، سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صحت بہت کمزور ہو گئی ہے اور میموری بہت کمزور ہو گئی ہے اور حالات بہت خراب ہیں۔ اس نسل کو، جو نسل اس وقت ٹیکنالوجی کے نام پہ موبائل کا استعمال کر رہی ہے، میں بتاؤں آپ کو، موبائل ہو سکتا ہے آپ کو کمائی دلوائے، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا شہرت دے دے، ہو سکتا ہے تھوڑا سماج میں آپ کا نام اونچا کر دے، لیکن تھوڑا سا خیال رکھیے گا، رشتوں کو کھانے میں دیر نہیں کرتا۔ وہاں آپ نام کمانے میں رہیں گے اور یہاں رشتہ ختم ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد میرے عزیزان، چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تو اگر یہ رابطہ، یہ ہمارا سلسلہ اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے، مجلسوں میں، فرش اعضاء میں آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، اپنے علماء کو موضوعات دیجئے، ان سے کہیے کہ فلاں موضوع پہ پڑھیے، ہمیں سننا ہے۔
ان سے ان کا موضوع مت سنیے، ان سے کہیے مولانا ہم اس موضوع پہ سننا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے آپ کی جیب میں جو کرنسی ہوگی آپ اسی مارکیٹ کی ویلیو کا اسٹڈی کریں گے نا۔ آپ کرنسی آپ کے پاس ہے ایران کی، اسٹڈی آپ کر رہے ہیں امریکہ کی، کیسے چلے گا؟ آپ کو جو کرنسی آپ کی جیب میں ہے آپ اس کی اسٹڈی کریں گے۔ تو آپ اپنے وقت کا 1 گھنٹہ آپ کا وقت ہے، اس میں آنا جانا اور تقریر بھی لے لیجئے، اس میں آپ اپنے عالم سے کہیے قبلہ ہم آج آپ سے فلاں موضوع پہ سننا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی عدالت کیجئے، اسے پہلے سے بتائیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی نبی اور امام نہیں ہے، اسے پہلے سے بتائیے، آپ پہلے سے کہیے ہمارے بچے سننا چاہتے ہیں، ان کو کہیے وہ بیان کریں، اور اس کے بعد پھر وہ مجلس کا جو معال مجلس ہے وہ مصائب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور ایک ہمارے یہاں بیماری اور ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ آج مجلس میں بیٹھے تھے ملا کیا؟ ہاں، یہ کوئی عالمانہ سوال نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ آپ مجلس تک آ گئے، اس کی ویلیو جس دن سمجھ جاؤ گے اس دن سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے جو اماں ابا نے ابھی تک نہیں دیا؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ آپ 35-40 سال کے ہو گئے، آپ کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، آپ کو مجلس میں ہی حاصل کرنا ہے۔ جائیے کتاب پڑھیے، کتاب کھولیے، آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں، کتاب پڑھیے، وقت اچھی جگہ جاتا ہے، کتاب پڑھیے، سمجھ بہتر ہوتی ہے، کتاب پڑھیے، آپ کو دوسرے کو اسپیس دینا آتا ہے، کتاب پڑھیے، اس سے اچھا وقت کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ آج کل تو سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے، مذہبی لوگ بھی اپنے گھروں میں یاسین چلا دیتے ہیں، بیٹھ کے یاسین سنتے ہیں، ڈیجیٹلی کیسٹ سن رہے ہیں۔ آج کل زیارت بھی لوگ چلا دیتے ہیں، بیٹھ کے زیارت سنتے ہیں۔ کتاب کھولو کتاب، زیارت عاشورہ نکالو، چھت پہ جاؤ، اپنے مولا کی زیارت اپنے منہ سے پڑھو، اور اگر کان سے صرف یہ عبادت کر رہے ہو تو غور کرنا کہ ہمارا منہ کہیں نجس تو نہیں کہ مولا ہماری زبان سے اپنی زیارت کا وقت ہی نہیں آنے دے رہے ہیں کہ ہم جائیں اور زیارت پڑھیں۔ ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم زیارت اپنی زبان سے پڑھیں۔ زبان کا استعمال کیجئے، زیادہ ٹیکنالوجی کو شریعت اور اپنے عقیدے کے درمیان داخل نہ کیجئے۔ ٹیکنیکل رہیے لیکن مسلح کو ٹیکنیکل مت کیجئے، ٹیکنیکل رہیے لیکن فرش اعضاء کو ٹیکنیکل مت کیجئے۔ جہاں ماتم کرنا ہے وہاں خوب ماتم کیجئے، عبادتیں کا وقت ہو، عبادتوں کا وقت ہو تو اپنی ساری عبادتیں کیجئے۔ ان سب سے ہٹ کے ایک بہت بڑی چیز ہے، کسی کے لیے کچھ برا مت کہیے، کسی کے لیے کچھ برا مت کہیے، اور جب آپ کے پاس کوئی خالی وقت ہو تو بہترین چیز ہے ذکر محمد و آل محمد اور فضائل علی ابن ابی طالب سننا، بہترین چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے، بیوی نے کہا بھائی بچے بھوکے ہیں جاؤ کام کرو، کام کرنے کے لیے گیا، جاب نہیں تھی، واپس پلٹا، رسول کے پاس یہ سوچ کے آیا کہ تھوڑی دیر تک اپنے مولا کی فضیلت رسول کی زبان سے سن لوں گا۔ آیا ابھی آیا نہیں تھا، پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا دنیا میں اس وقت جو سب سے رئیس ترین اور سب سے زیادہ پیسے والا شخص ہے وہ آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون آ رہا ہوگا۔ اب وہ آگے بیٹھ گیا، لباس کی حالت، اس کی حالت، اس کے چہرے کی حالت مزدور والی تھی، سب ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے کہ بھائی اس کے چہرے سے تو لگ نہیں رہا ہے، اور پیغمبر فرما رہے دنیا کا سب سے رئیس انسان ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب پیغمبر کہہ رہے ہاں میں نے کہا تھا نا اس کے لیے کہ یہ دنیا کا سب سے رئیس انسان ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں تو جاب چھوڑ کے آ رہا ہوں، مجھے جاب نہیں ملی ہے، حالات میرے خراب ہیں، بیوی نے مجھے بھیجا، میں تو اپنے مولا کی فضیلت سننے آ گیا، پیغمبر نے مجھے ڈکلیئر کر دیا میں سب سے بڑا رئیس ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان سے متوجہ کر کے کہا تو گھر سے نکلا تھا کہاں کے لیے؟ کہا کام کے لیے۔ یہاں کیوں آیا؟ کہا یا رسول اللہ جب کام نہیں ملا تو سوچا جو تھوڑا سا وقت بچا ہے میں اپنے مولا کی فضیلت رسول خدا کی زبان سن لوں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ کہا جس وقت تو نے یہ سوچا خدا نے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ میرے محمد سے کہہ دو کہ جو اس لمحے تمہارے پاس آنے والا ہے وہ زمین کا امیر ترین شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کے فضائل کو سننا چاہ رہا ہے، اور علی کے فضائل فقیر نہیں سنا کرتے، نسل کے امیر سنا کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد ابھی تو یہ نعرہ لگا لیا کرو، اب تو تمہیں
گھبرانے اور ڈرنے اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ 12 دن کی جنگ میں یہی نعرہ تو جیتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ذرا ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاؤں، پورا سمجھاؤں۔ دیکھو یہودیت لڑ رہی تھی، عیسائیت لڑ رہی تھی، مسلمانوں کے 50 ملک اپنے آسمان اور اپنے ڈرون سے کس کی مدد کر رہے تھے؟ کس کی کر رہے تھے؟ تو دنیا کے سارے نعرے ایک طرف تھے، لیکن ایک نعرہ حیدری تھا جو میدان میں 12 دن میں فیصلہ کر کے چلا گیا۔ سمجھ رہے ہو میرے عزیزان؟ آپ کے مراتب بہت بلند ہے۔ علم جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ ان کو سمجھنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزان، علم نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جہاں سے چاہتا ہے اٹھا لیتا۔ علم برکتوں کی طرح اٹھ جاتا ہے۔ یہ بڑا جملہ میں نے اس وقت بولا ہے آپ کے سامنے، علم برکتوں کی طرح اٹھ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم آپ دیکھیں گے، وہ اتنا ہی بڑا عالم اپنے بچے کو نہیں بنا پاتا۔ جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا بڑا عالم اپنے بچے کو نہیں بنا پاتا، کیونکہ کسی کے باپ کے ہاتھ میں علم نہیں، حسین کے بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ وہ جس کو عطا کر دیں وہ علماء میں عالم ترین ہو جاتا ہے، وہ جسے عطا کر دیں وہ خطیبوں میں بہترین خطیب ہو جاتا ہے، وہ جسے عطا کر دیں اسے یہ شرف ملتا ہے کہ وہ جب بولے ذکر کرے تو لوگ مسکرائیں، وہ جب مصائب پڑھے تو لوگ گریہ کریں۔ میرے عزیزان، علم نے ہمیشہ آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ اب میں ربط مصائب کے پہلے میں نے 2-3 جگہ یہ جملے کہیں، اسے بہت ادب کے ساتھ، خاص طور سے وہ لوگ جو تلاش پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ریسرچ اچھی لگتی ہے، ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چلیں مصائب کے لیے کربلا چلتے ہیں، مگر کربلا میں داخل ہونے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کے ساتھ ایک جملہ شیئر کر رہا ہوں۔ کربلا میں سب کچھ ہے، کربلا میں سب کچھ ہے، مگر کربلا میں شکایت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے کربلا میں؟ کربلا میں شکایت نہیں ہے۔ اچھا سنیں، جب بزنس میں 2 بھائی اکٹھے ہوں اور اس بزنس میں لاس ہو جائے تو لاس میں شکایت بڑھ جاتی ہے، بھائی بھلے نہ لڑیں، دونوں کی بیویاں لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ سوچئے گا ذرا، جان کے لاس سے بڑا کوئی لاس نہیں ہوتا۔ کربلا میں سب نے اپنی جان قربان کی، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے شکایت نہیں کی۔ اچھا اب شکایت کیا کرتی ہے؟ 40 لاکھ باپ نے خرچ کی، شادی کرائی بچی کی، 80 لاکھ خرچ کیا، شادی کرائی بچے کی، 1.5 کروڑ خرچ کیا، شادی کرائی اپنے اولاد کی، 2-2.5 کروڑ 5 کروڑ خرچ کر دیا، اپنے بچے کی شادی کرا دی۔ اب کیا ہوا آگے؟ شادی میں شکایت آ گئی، پھر کیا ہوا؟ شادی چلے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ شکایت آئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں شکایت آئی؟ کیونکہ قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور کربلا میں شکایت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قربانی کا جذبہ ہے۔ جب قربانی کا جذبہ ہوتا ہے تو شکایتیں نہیں ہوتی۔ یہ جو شکایتیں ہیں ہمارے سماج میں ایک دوسرے سے، وہ اس لیے کہ ہم کربلا سے دور ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم کربلا سے واقعتاً نزدیک ہو جائیں گے اس دن قربانی کا جذبہ بڑھ جائے گا، شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو کربلا سے ہمیں ہمارے سماج میں سیکھتے ہوئے شکایت ختم کرنا ہے۔ کربلا کے جتنے شہید جا رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، ان سے ذرا پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ 70 بار بھی ہمیں حسین پر مارا جائے، وہ 70 بار بھی ہماری گردنیں کاٹی جائے، تو ہم پھر بھی یہی چاہیں گے کہ بار بار حسین پر قربان ہونے کا موقع ملے۔ بس میرے عزیزان، بڑا ہی اچھا مرثیہ سلام اور کلام
دونوں مومنین پیش کر رہے تھے، مجھے ان کے نام کی معرفت نہیں ہے، بہت اچھے انداز سے جناب علی اکبر کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں کسے پیش کروں آپ کے درمیان۔ کربلا کا وہ اکلوتا شہید علی اکبر کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور باپ بھی کون، حسین ابن علی۔ پلٹ کے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا پانی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے، کیونکہ علی اکبر کو خود معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے۔ آپ کو پتہ ہے حسین کو کربلا میں بہت پیاس لگتی تھی، اور حسین کو بچپن سے بہت پیاس لگتی تھی۔ سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، ماموں پیاس مارے ڈالتی ہے، آقا پیاس مارے ڈالتی ہے، مولا پیاس مارے سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، مدد کر دیں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ غریب ہے؟ جی مولا غریب ہوں۔ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تیرا انتقال ہو جائے تیرے علاقے والے کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہیں، دفن کر دیں گے۔ کہا تجھے یقین ہے نا وہ تجھے دفن کر دیں گے؟ جی مولا یقین ہے وہ دفن کر دیں گے۔ فرمانے لگے پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ وہ لو رخصت کے اور علی اکبر کے چند مصائب کے جملے سن لو۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا مرنے کی اجازت دے دے۔ فرمانے لگے جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ پھوپھی کے پاس آئے، گفتگو شروع کی۔ زینب نے کھڑے ہو کر کہا میرے لال میں سمجھ گئی تو کیا چاہتا ہے، میرے لال جا اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ تاریخ کے جملے ہیں، اپنے مادر گرامی کے خیمے کے دروازے پہ آئے۔ جب تک اکبر نہیں آئے تھے لیلا کو دکھائی دے رہا تھا۔ فضا کہتی ہیں جیسے ہی علی اکبر نے کہا اماں سلام، لیلا مسلح سے اٹھی، جب دروازے پہ آئی راستہ ڈھونڈنے لگی۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہاتھوں کے چلو میں چہرے کو لے کے فرمایا میرے لال آج تو نے میری طبیعت خوش کی، مجھے ماں کہہ کے پہلی بار پکارا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ اماں بس دو جملے اور مصائب تمام، اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ وہ لو علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ وہ لو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ وہ لو علی اکبر میدان میں چلنے لگے۔ وہ لو ایک بی بی نے اپنی چادر سنبھالی، ایک بی بی نے چادر سنبھالی، دوڑتی ہوئی قریب پہنچ کے کہتی ہے علی اکبر تیرا بابا پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، اپنے بابا سے مل کے کہا بابا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے۔ حسین کوئی اور جواب دیتے مگر حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے لال کاش تو صاحب اولاد ہو۔ جزاکم اللہ، بس آخر جملہ مصائب کا۔ وہ لو علی اکبر گھوڑے سے گر گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، میں نے نزدیک آ کے پوچھا حسین کدھر جا رہے ہیں؟ حمید مجھے میرا علی دکھائی نہیں دیتا، زبان پہ تھا علی علی علی، مجھے نہیں پتا حسین علی اکبر تک کیسے پہنچے، مگر جب پہنچے تو عجیب منزل تھی۔ میرے لال یہ سینے پہ زخم کس نے دیا؟ بابا یاد نہیں مگر جس نے مارا کہتا ہوا گزر گیا۔ دیکھتے ہیں حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ ہائے رے کربلا، ہائے رے حسین، ہائے رے علی اکبر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة